صورتحال ہے، اس معاشی صورتحال میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ شہید ہوں، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، صدر جب وہ تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ، سب نے ہر اس ایشو کو، چھوٹے بڑے ایشو کو سالو کرنے میں ہمیشہ استثناء کا کردار ادا کیا ہے، چاہے CNS کے ایشوز ہوں، چاہے PBA کے ایشوز ہوں، چاہے پریس کلب کی باڈیز کے ایشوز ہوں، چاہے کراچی یونین آف جرنلسٹ، پاکستان یونین آف جرنلسٹ، جتنے بھی ایشوز ہیں سب کو بڑھ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے حل کیے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے صحافیوں کے ساتھ جدوجہد کی ہے۔ ہر مشکل حالات میں پاکستان کی میڈیا کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی رہی ہے۔ ابھی اب اوپر میٹنگ ہو رہی تھی، میں اپنے صحافی دوستوں کو بتا رہا تھا کہ سب سے زیادہ میڈیا میں تنقید یا مہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف چلی، مختلف ادوار میں چلی، لیکن کبھی کوئی ایک مثال نہیں ہے پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان اداروں کو کبھی نشانہ بنایا ہو۔ ایک ایسا میڈیا ہاؤس نہیں ہے، کوئی ایک ایسا جرنلسٹ نہیں ہے جس کو پیپلز پارٹی نے اس کا روزگار ختم کروایا ہو یا اس کا کاروبار بند کروایا ہو۔ جتنی مخالفتیں ہوئی، چینل یا مختلف پالیسیاں ہوئی، کوئی کس کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی کس کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی نہیں کی۔ آدمی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو باقاعدہ سوچی سمجھی سازشیں، مہمیں چلی پیپلز پارٹی کے خلاف، کسی سے بھی لڑائی پیپلز پارٹی نے نہیں کی۔ آپ دیکھیں، اس کو کمپیئر کریں باقی حکومتوں کے ساتھ۔ باقی حکومتوں میں کیا ہوا؟ پچھلے 3 سال میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ لوگوں کو، اینکرز کو ٹی وی چینل سے نکلوایا گیا۔ جب PTI کی حکومت تھی تو بڑے بڑے نام ہیں اینکرز کے، میں نام لینا نہیں چاہتا، ان کو ٹی وی چینلز کے سے ان کی نوکریاں تیل کروائی گئیں، ان پر حملے کیے گئے، ان کو ضرب کیا گیا، ان کو دی گئی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنی بھی تنقید نہ کی ہو، غلط قسم کی مہمیں چلی، اس کو بھی ہمیشہ پیار سے، محبت سے فیس کیا۔ سمجھتے ہیں کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ ہماری طرح جمہوری کارکن ہیں، جو جرنلسٹ ہیں وہ صحافی ہے، وہ ہماری طریقے سے اس جمہوریت کی بحالی میں ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ تو صحافت دوست پالیسیز پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری ذہن رکھنے والی پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کے ورکرز ہمیشہ وہ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں۔ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں فیشسٹ قسم کی، انہوں نے آمرانہ سوچ رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی حکومت میں جب وزیر اعظم تھے وہ انٹرویو اپنے پسند کے لوگوں کو دیتے تھے، ایک پریس کانفرنس انہوں نے نہیں کی جب وہ وزیر اعظم رہے، ایک پریس کانفرنس نہیں کی کہ تاکہ کوئی کسی صحافی کا وہ جواب دے سکے۔ چند لوگ، مخصوص لوگوں کو بلا کر انٹرویو دیے جاتے تھے تاکہ مجھ سے کوئی ایسا سوال نہ ہو جائے جس کا میں جواب نہ دے سکوں۔ جب اگر آپ کی سوچ یہ ہوگی تو آپ کیا لوگوں تک پہنچائیں گے؟ ہمیں سب کو مل کر آزادی صحافت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جو ہمارے ملک میں اسپیچ آف فریڈم ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ صحافیوں کے لیے جو قانون بنا ہے وہ بھی سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے بنایا، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بنائے۔ کسی اور حکومت نے آج دن تک وہ قانون نہیں بنائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے کمیشن بنایا، پورے ملک میں کسی نے نہیں بنایا۔ تو جو لبرل پارٹیز ہوتی ہے، جمہوریت پسند پارٹیز ہوتی ہیں، وہی ملک کی بھاگ دوڑ چلا سکتی ہے۔ ایسی پارٹیاں جو مصنوعی ہوتی ہیں، مصنوعی طریقے سے بنائی جاتی ہیں، جن کو مینڈیٹ چوری کر کے دیا جاتا ہے، جن کو مینڈیٹ عوام کی رائے کے برعکس دیا جاتا ہے، جو مینڈیٹ عوام کی پہ ڈاکہ ڈال کر دیا جاتا ہے، وہ پھر اس ملک کے ساتھ
اس قوم جو کرتی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 3.5-4 سال میں کیا ہوا. آج وہ وہی پارٹی کہ جی ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا, آج وہی پارٹی کہتی جی ہمیں یہ مواقع نہیں مل رہے, ہمیں یہ وقت پہ پابندی ہے. کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے, آپ نے یہ پابندیاں خود شروعات کی, یہ ٹریڈیشن آپ نے خود شروعات کی ہے. آپ نے تو نیشنل اسمبلی میں سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگوائی, پھر جا کے وہ ہائی کورٹ نے اس کو ختم کیا. تو آپ کا ذہن اتنا آمرانہ رہا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی ہیں تو آپ کی سوچ آمرانہ نہیں ہے. آمرانہ ہمیشہ سوچ ہوتی ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین کی سوچ آمرانہ سوچ تھی, ہے, آج دن تک وہی رہے گی. وہ چاہتا تھا کہ جی ہر چیز جو میرے خلاف بات کرے اس کا اکاؤنٹ بند ہو جائے, جو میرے خلاف بات کرے وہ لوگ جیلوں میں بند ہو جائے, جو سیاستدان میرے خلاف بات کرے ان کے اوپر نیب کے مقدمات قائم ہوں, ان لوگوں کو کبھی ہیروئن کے کیسز میں, کبھی نیب کے جھوٹے کرپشن کے کیسز میں ان کو جیلوں میں بھیج دیا جائے. اس سے بڑا ڈکٹیٹر پاکستان کی تاریخ میں تحریک انصاف کے چیئرمین جیسا ڈکٹیٹر آج دن تک کوئی پیدا نہیں ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں آج وہ وہی چیز جو اس نے بویا ہے, آج اس کو وہی چیز دیکھنا پڑ رہی ہے سامنے. جو دوسروں پہ زبان بندی کرتا تھا, جو دوسروں کو دبا کے ظلم کے ذریعے, جبر کے ذریعے چپ کرانے کی ناکام کوشش کرتا تھا, جو اپنے مخالف کو چن چن کے جیلوں میں بھیجتا تھا, آج وہ شخص پھر سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹے پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھر ہمارے ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہی شعور ہمیں جو ہے وہ اب لے کے آنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اظہار آزادی کا حق سب کو ہے, اور ملک میں اگر کوئی اظہار آزادی کا کوئی علم بردار ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس ملک میں اگر کوئی واحد جماعت ہے, میں واحد بولوں تو واحد پہ میں کھڑا ہوں, قائم ہوں, واحد جماعت ہوں جس نے بھی نہ کبھی لڑائی, نہ صحافیوں سے لڑائی کی, نہ صحافیوں سے لڑائی کی, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی جماعت ہے. باقی جتنی جماعتوں نے بدماشیاں کر دیا کی, آج آپ ان کا حشر بھی دیکھ لیں اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا سر, یہ آپ نے بہت زبردست سے باتیں کی ہیں, لیکن آپ کے بارے میں یعنی آپ کی حکومت کے بارے میں, سندھ حکومت کے بارے میں بھی زبردست باتیں شہر میں ہو رہی ہیں. ایک آپ کا مرکز میں الائنس ہے ایم کیو, وہ آپ کو کہہ رہی ہے آپ نے شہر کو تباہ کیا ہے, اور آپ کو جس طرح دھمکیاں دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے, لیکن آپ ایم کیو کے خلاف نہیں بولیں گے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے. دوسرا جماعت اسلامی بھی میدان میں ہے, وہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ یہاں موجود ہیں, تو آپ بولیں گے یا جماعت اسلامی؟ دیکھیں آپ ان دونوں جماعتوں کو دیکھ لیں کہ دونوں جماعتوں کا اس وقت کیا پوزیشن ہے. جن کے آپ نے نام لیے جماعت اسلامی کا یا ایم کیو کا, ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم سب سے افہام و تفہیم کریں. میں تو 3 دن سے آپ نے میری لینگویج سنی ہوگی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آؤ مل کر ساتھ کام کریں. آئیں, ہماری بلدیاتی الیکشن میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نعرہ کیا تھا, کراچی سب کے لیے, سب کا کراچی, مل کے کام کریں. لیکن جو دو پولیٹیکل پارٹیز کی آپ نے بات کی, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو یا جماعت اسلامی ہو, آپ دیکھیں ان کے لہجے میں, ان کے الفاظ میں جو تلخی ہے وہ کس لیے ہے. یہ تلخی آتی تب ہے جب آپ اپنی ناکامی کا مظاہرہ کرتے, جب آپ اپنی شکست کو تسلیم کرتے. اگر ان میں گریس ہے تو آ کے مل کے کام کریں, مل کے بات کریں, ایشوز پہ بات کریں, ایشوز پہ ڈیبیٹ کریں. آپ دیکھیں کراچی کو, آپ نے کراچی کی بات کی, کراچی کو جب ان جماعتوں کی حکومت تھی تو کیا ملا, آج کراچی کے پاس کیا ہے. آج اللہ کا بہت بہت کرم ہے, کراچی میں کوڑا کرکٹ جو ہے وہ صاف ہو رہا ہے. آج سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ کچرا اٹھا رہے ہیں. ناصر شاہ صاحب بیٹھے, ان کی کوششوں سے, ناصر شاہ صاحب کی محنت اور ان کی کوششوں سے انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہر ضلع کو الگ طریقے سے انہوں نے اس کو فعال بنایا. باہر کی کمپنیاں آ کے یہاں سے کچرا اٹھا رہی ہیں. آج کراچی پہلے سے لاکھ درجے بہتر پوزیشن پہ ہے. آج الحمدللہ ہیلتھ فیسلٹیز میں پورے پاکستان میں کراچی نمبر 1 ہے. ورنہ باقی جب حکومتیں تھیں انہوں نے کیا کیا, کچھ نہیں دیا انہوں نے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے دیا. اسی طریقے سے ہر فیلڈ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ
कि प्रायोरिटी ये रही कि ना सिर्फ कराची को, सिंध भर को बेहतर से बेहतर सहूलतें दी जाएं। और आज भी डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। नासिर शाह साहब की मिनिस्ट्री, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है, और मैं चाहूंगा कि नासिर शाह साहब खुद आके उसके बारे में भी ब्रीफ करें जिस तरीके से उन्होंने काम किए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो जमातें, चाहे वो एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी हो, मैं अभी फिर कहता हूं, तलखी के लहजे छोड़ दें। अगर आपको परेशानी कोई और है, टेंशन कोई और है, तो वो फ्रस्ट्रेशन सिंध हुकूमत में ना निकालें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तलखी से, आपको तलखी से जवाब दे जिससे आप कोई सियासी दुकान दोबारा चमकाने की कोशिश करें, तो वो हम नहीं करेंगे। वो चाहते ही तलखी इसलिए है, वो तासुब की बातें सब इसलिए निकली जा रही है कि हम जवाब भी कोई तासुब की बात करें। हम तासुब की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका एजेंडा ये है, इलेक्शन सर पे है, आपको बेचने के लिए कोई मंजन चाहिए। आप चाहते हैं हमारे मुंह से ऐसी कोई बात निकले कि आप उस मंजन को बेचें, आप फिर अपने वोटरों के पास कुछ ना कुछ ले जाएंगे। जी देखिए हमारे लिए ये बात हो रही है, हमारे लिए बात हो रही है। अच्छा। हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आएगी, आप बेफिक्र रहें। आपको जितनी गालम गलौज करनी है, जितने झूठ बोलने हैं, जितनी प्रोपेगेंडा करनी है, आप करते रहे। पीपुल्स पार्टी की तरफ से मोहब्बत, प्यार का पैगाम होगा। मुकाबला जो होगा वो होगा पोलिंग डे पे। शाह साहब के सवाल है सर, एमक्यूएम तो कह रही है कि मेयरशिप आपको खैरात में दी गई है उनकी तरफ से, तो आप लोग इतना क्यों उछलते कूदते हैं कि कराची ने बड़ा मैंडेट दे दिया आपको? देखिए, कराची प्रेस क्लब में खड़े हैं और आप सब लोग कराची के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। एमक्यूएम के बाइकआउट का अगर किसी को फायदा हुआ तो वो जमायत इस्लामी है, क्योंकि वो रवायती इलाके जो एमक्यूएम हमेशा जीतती रही, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, कोरंगी, औरंगी और बहुत सारे कुछ इस तरह के जो इलाके हैं, वो थे। वहाँ वक्त अगर ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें मिली भी हैं तो जमायत इस्लामी की हैं। मे भी उन्होंने जमायत इस्लामी के लिए कहा हो और आप पीपल्स पार्टी समझ रहे हैं। और हम जिस तरह शर्जील साहब ने कहा कि हम तो मुफाहमत की सियासत करते हैं और हमारे साथ जो है वो मुनाफिकत की सियासत होती रहती है। तो इशू ये है कि जो मैंडेट कराची के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पार्टी को दिया, 105 करीब डायरेक्ट हमारे लोग हो गए। ये मैंडेट कराची के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया। जमात इस्लामी के पास 85 या 80 सीट, इन्होंने पीटीआई के पास 42 है। तो मैंडेट हमारे पास है और फिर कहा जाता है कि जी मैंडेट पे डाका डाल दिया गया। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसलिए यहाँ पे मैंडेट मिला कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बेहतरी की, भलाई की, डेवलपमेंट की जो उनका एक जद्दोजहद है, जिसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा है, ये उसका समर है। और ये मेहनत हम करते रहेंगे। और फिर मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब बहुत से हमारे सीनियर दोस्त जो कराची को जानते भी हैं, वो कभी टीवी पे आके, कभी वैसे आके कहते हैं जी पीपल्स पार्टी ने देखें यहाँ पे क्या कर दिया और इतना मैंडेट कैसे ले लिया। 1970 में जब इलेक्शंस हुए थे तो सबसे ज्यादा वोट कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले। 79 में जब मेयर का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी हमारे मेंबर्स ज्यादा थे। 3 मेंबर्स के वोट रिजेक्ट करके किसी और पार्टी का मेयर बना दिया गया, जबकि डिप्टी मेयर हमारा बना। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई ये नई बात है। जो मेहनत की, जो खिदमत की कराची में, ये उसका सिला है। और अब मजीद हम काम करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहता रहा हूं कि अब होगा ज्यादा साफ कराची, अब होगा ज्यादा बेहतर कराची, अब होगा ज्यादा खूबसूरत कराची। देखिए जी, अपोजिशन लीडर जो है सिंध असेंबली में पोस्ट मौजूद है और अपोजिशन लीडर भी मौजूद है, वो असेंबली नहीं आते। तो जब वो आएंगे, अभी तो टाइम पड़ा है मेरे भाई, अभी तो मेरे ख्याल से 1 महीना है, तो थोड़ा 1 महीना है, तो 1 महीना इंतजार करें।
یہ میں آپ کو جو بھی پروسیجر ہوگا پیپلز پارٹی قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق اس پروسیجر کو سندھ حکومت ہماری فالو کرے گی. آپ کے ساتھ جو بھی سیاسی جماعت کام کرتی ہے آپ کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں. پہلے ایم کیو ایم لندن نے کام کیا، آپ نے ان کو ٹھکانے لگایا. ایم کیو ایم پاکستان نے کام کیا، پھر آپ نے ان کو ٹھکانے لگایا. آخر میں آپ نے جماعت اسلامی کو بھی ٹھکانے لگا دیا. کون آپ کے ساتھ کام کرے گا؟ یہ آپ کی سیاسی تجزیہ ہے یا سوال ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں کیا؟ ابھی تک آپ کو ٹھکانے نہیں لگایا. اچھا خیر میں عرض کر لوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا آج بھی دل سے، میں بالکل آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں، دل سے ہمارا محبت کا پیغام ہے سب کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ سب اس ملک میں ایک گلدستہ بن کر جڑ کر ساتھ کام کریں. ہم سب ایک ہی ہیں. سیاست ہونی چاہیے. میں پہلے بھی کل بات پرسوں کہی تھی، میں نے کہا آپ اگر نوٹ کر ہم کیا کہتے ہیں یار الیکشن ہم لڑتے ہیں، سیاست لڑتے نہیں ہیں، سیاست کرتے ہیں. آپ انگلش میں بھی بولتے ہو یار تم نے کہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کی، کانٹیسٹ میں مقابلہ کہاں سے کیا، سیاست میں کچھ آپ نے سیاست کہاں سے کانٹیسٹ کی. تو سیاست آپ 365 دن کریں. لڑنا جب ہے نا آپ کو تو الیکشن میں آ کے کوئی وہ لڑائی نہ کریں جو جن کے نام لی تنظیموں کے آپ نے، دونوں تنظیموں کے جو لڑائیاں کرتی تھی. ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہم پینسل والے ہیں، ہم ہتھیاروں والے نہیں ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ناصر شاہ صاحب، دونوں پارٹیوں نے، ایم کیو ایم نے، جماعت اسلامی کے مطالبات جائز بھی ہیں کہ بلدیاتی اختیارات دیے جائیں اور کام کرنے دیا جائے جو جس کی پوزیشن ہے. تو آپ نے اس وقت جو KMC بجٹ ہے وہی 38 ارب روپے کا پرانا، کراچی کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے. آپ کے میئر کے پاس ابھی کوئی اختیارات نہیں ہے. نیا بلدیاتی نظام ضرور آپ لے کر آئیں اور اس کے ساتھ آپ فائنینشیل جو ہے صوبائی فائنینشیل ایوارڈ بھی وہ کریں تاکہ مالی بحران کے بھی ختم ہو اداروں کے. جی دیکھیں، آج بھی ہماری PFC پہ میٹنگ ہوئی ہے CM کے پاس اور اس کو مکمل طور پر فعال کیا جا رہا ہے. جو آپ نے کہا کہ کراچی کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا، 200 ارب سے زائد کے پروجیکٹ جو ہیں تو اس دفعہ کی ہماری جو بجٹ بک ہے اس میں موجود ہے. تو یہ ایک وہ تاثر ہے جو جس کی ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف تاثر ہی ہے. ہم نے یہاں پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت ساری اسکیمیں کمپلیٹ ہوئی ہیں، کمپلیٹ ہونے کو ہیں، بہت ساری شروع ہونے کو ہیں. ان اداروں کو با اختیار کیا جا رہا ہے. اور پہلے جس طرح جو قوانین بنے ہوئے تھے اس کے تحت بھی جو اس وقت کے میئر تھے ان کو بھی سپورٹ کی، اور جو اب موجودہ میئر ہیں یا ٹاؤن چیئرمین صاحبان ہیں ان سب کے اختیارات جو ہیں ان کے پاس ہیں، ان میں اضافہ بھی ہوا ہے اور وہ مکمل طور پر ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے. آپ نے ڈیولپمنٹ کی کہا، بات کی کہ ڈیولپمنٹ بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. ساتھیوں کے اقرار سے ابھی تک ڈیولپمنٹ کا کوئی 8 سے 10 جو ہے وہ گزرا ہے، لیکن ابھی تک ڈیولپمنٹ کا کام اس تیزی سے شروع نہیں ہوا. لیکن آج بھی آپ آئے ہو تو حکومت جانے والی ہے تبھی آپ آئے ہو، سمجھ کریں کہ آئیں گے آپ. لیکن لے کے آ کے ڈیولپمنٹ کے کام میں تیزی آئے گی، ساتھیوں کو کراٹ ہوگی. چلے یار آج آپ کو خبر دے ہی دیتے ہیں ہم یار، آپ کو خبر دے ہی دیتے ہیں تو خبر جو صاحب اطلاع ہے یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی بھلے حکومت کا آخر دن ہے واپس پھر ہم اقتدار میں انشاءاللہ ہم ہی آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بڑے مینڈیٹ کے ساتھ جیت کر انشاءاللہ دوبارہ حکومت بنائے گی. اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ نے دی اور جو عوام میں پذیر ہے عوام کی پل سے تو ہم ہی آ رہے ہیں. جو مسائل ہیں جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے صحافیوں کے وہ ہم آلریڈی حل کر رہے ہیں. وہ ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ کو نہیں ہو رہی. آپ جاتے نہیں ہیں، بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سردار بھائی ایک قاضی کا کرنے سے دیکھیں جی بات سنیں. اچھا بات یہ ہے کہ جی انتخابات میں اگر تحریک انصاف آپ نے ان کو حشر دیکھ لیا ہے کہ اس وقت کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے. جتنے بھی ان کے سندھ کے صدر نئے بنے ہیں اور باقی لوگ ہیں جن کو جو عوامی ووٹ لے کر آتے ہیں وہ سارے کے سارے چھپے ہوئے ہیں. میں سمجھ کیونکہ سیاستدان کبھی چھپتا نہیں ہے، نہ جیلوں سے جانے میں سے چھپتا ہے نہ جیلوں میں جانے سے ڈرتا ہے. سیاستدان کا کام ہے بھائی ٹھیک ہے
اگر کوئی مقدمے بنے، کسی نے غلط کام کیا تو آئے فیس کریں. یہ ڈرنا چھپنا میرے خیال سے مناسب نہیں. اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کی یہ خواب و خیال ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین کو الیکشن میں تاریخی انشاءاللہ شکست ہوگی. عوام شعور رکھتے ہیں، عوام کو یہ پتا ہے کہ تحریک انصاف نے اس ملک میں نفرت دی، اس ملک کو نقصان پہنچایا، اس ملک کو مالی نقصان پہنچایا، اس ملک کو معاشی نقصان پہنچایا، اس ملک میں نفرتوں کو بڑھایا، اس ملک کے نوجوان کو غلط راہ پہ لگایا. آپ دیکھیں کافی ایسے گھاؤ ہیں جو بھر جاتے ہیں، لیکن جس ٹریک پہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اس نوجوان کو لے کر گئے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہی نقصان پہنچایا ہے اس قوم کو، جس کو فکس کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ جو کوشش ہوگی اور اس ملک کو دوبارہ ٹریک پہ کوئی لے کے آئے گا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ لے کے آئے گی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کر آئیں گے، پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب لے کے آئیں گے. آخری کوشچن، لاسٹ کوشچن پلیز. قائد صاحب سوال آپ کا دو سوال ہیں، ٹھیک ہے. ایک پہلا سوال تھا آپ کا صحافیوں کا. دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے واحد پاکستان میں حکومت واحد جس نے صحافیوں کے لیے ان کی پروٹیکشن کے لیے کمیشن بھی بنا دیا. آپ کی مرضی کے کمیشن کے چیئرمین بھی لگا دیے، آپ کی مرضی کے ممبرز بھی لگا دیے. واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت، اور کسی حکومت کی یہ ہمت ہی نہیں ہوئی. تو یہ کریڈٹ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں گے. باقی جو آپ نے باتیں کی کہ حکومت کسی کی مدد سے بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، پیپلز پارٹی کبھی چور دروازے سے اقتدار میں نہیں آئی. پیپلز پارٹی کبھی بھی بیک ڈور چینل سے مذاکرات کر کے حکومت میں نہیں آئی. ہاں، جو قربانیاں پیپلز پارٹی نے دی ہیں وہ پاکستان میں کسی مائی کے لال نے نہیں دی. جو جان کے نذرانے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دیے ہیں، جانتے ہوئے کہ جو کرسیاں جو کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں ہماری لیڈرشپ وہ کرسیوں کی سیج ہے. ہمیشہ چن چن کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. بھٹو خاندان کو، پورے کے پورے خاندان کو اڑا دیا گیا. آپ دیکھیں، دہشت گردی کا مقابلہ کیا انہوں نے، آمریت کا مقابلہ کیا انہوں نے، جوڈیشل ایکٹیویزم کا مقابلہ کیا، لیکن کبھی بھی اپنے سٹانس سے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہلی. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد ملک میں جمہوریت کے لیے ہے. آج لڑائی میں کہتا آیا ہوں کہ ہماری لڑائی کس سے، ہمارا مقابلہ کس سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. میں بڑے اوپنلی کھلے ہوئے کہتا ہوں، پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے کسی سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے. ہمارا مقابلہ اگر ہے تو ہمارا مقابلہ ہے غربت سے، ہمارا مقابلہ ہے افلاسی سے، ہمارا مقابلہ ہے رول آف لاء سے، ہمارا مقابلہ ہے کہ ایک ملک میں ایک قانون چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آپ پھانسی داغ پہ چڑھا دو اور باقی 2 نمبر سیاسی رہنماؤں کو بولو گڈ ٹو سی یو. یہ اس ملک میں نہیں چلے گا. ہمارا مقابلہ اس سے ہے، ہمارا سسٹم سے مقابلہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لاڈلے کو گھر بیٹھے ضمانتیں دو. کس کو اس ملک میں گھر بیٹھے ضمانتیں ملی؟ مجھے ایک کیس بتا دیں. یہ نیا ٹرینڈ انہوں نے ڈالا ہے اور یہ ساری ججمنٹ فیوچر میں سب کو کام آئیں گی. یہ بھی میں بتا دوں کہ گھر بیٹھ کے آپ جو ہے ججمنٹس لے رہے ہو، یہ فیوچر میں یہ ایک شاہ باب لکھا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ آپ کو کورٹ میں آنے کی ضرورت نہیں، آپ کو بس بیلیں ہو رہی ہیں، بس ضمانتیں ہو رہی ہیں آپ کی. مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹوکرے بھر بھر کے ضمانتیں آپ کو مل رہی ہیں. اور باقی جو یہی رویہ پیپلز پارٹی کے خلاف کس طرح تھا، آپ دیکھیں کتنا روڈ، کتنا کروڈ قسم کا رویہ تھا پیپلز پارٹی کے خلاف. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی کہ میں جب بھی عدالت کے پاس اپنی حکومت گرانے کے بعد انصاف کے لیے گئی، مجھے کبھی انصاف نہیں ملا. پیپلز پارٹی کے لیے رویہ بڑا سخت رہا ہے انفارچونیٹلی. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، میں کہتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے یار؟
کوئی ایک اپنا جب پروفائلنگ ہوتی ہے, آپ نوکری لینے بھی جاتے ہو سب لوگ, تو آپ کا پہلے بولتے سی وی لے کر آؤ, پروفائلنگ لے کے آؤ. سی وی پروفائل میں پیپلز پارٹی کی سی وی میں کہیں نہیں لکھا ہوگا آپ کو کہ کسی بیک ڈور سے کبھی آ کے کوئی حکومت لی ہو. اس کی سی وی میں آپ کو صرف خون نظر آئے گا, قربانیاں نظر آئیں گی. باقیوں کی سی وی میں آپ کو جو ہے نا دو نمبریں نظر آئیں گی. تو پیپلز پارٹی کا الحمدللہ دامن جو ہے وہ ہر حساب سے صاف ہے. آخری کا آخری سوال. سیاسی جماعت میں پابندی نہیں لگنی چاہیے, لیکن اتوار کے دن MKM لندن نے ریلی نکالی, ریلی کے اگلے روز ان پہ FIR ہوئی, ان کے گرفتار ہو گئے, گن شاٹ گئی. اسی کے ساتھ سوال یہ بھی لے لیں کہ ایک آرمی چیف کی وہ چل رہی ہے, اس کے حوالے سے ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کرنے کا کوئی سازش کی گئی ہے. اس حوالے سے ان کو عمران خان کو دیا جا رہا ہے, تو ان کے خلاف واقعی کاروائی نہیں ہو رہی ہے, کیا ہے وجوہات کیا ہے؟ انٹرسٹنگ کوشچن. اچھا میں آ رہا ہوں اس میں. اچھا پہلی بات آپ کی بتا دوں میں. دیکھیں جی, آپ نے بات کی کہ MKM لندن کی کوئی ریلیاں ہیں اور کیا ہے. میں آنیسٹلی بتاؤں آپ کو, MKM لندن سے پیپلز پارٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ہاں, ان کے قائد نے جو زبان استعمال کی اس ملک کے لیے, اس پہ ہمیں غصہ غم ضرور ہے, اس پہ ہمیں افسوس بہت ہے. جو MKM کے قائد نے الفاظ استعمال کیے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے وطن کے لیے, اس پہ ہمیں غم اور دونوں ہے. لیکن ان کے آنے یا نہ آنے سے ان کے رہنے سے ہمیں پریشانی نہیں, پریشانی کہیں اور ہے. تو جن جماعتوں کو پریشانی ہے, یہ سوال آپ ان سے پوچھیں. اب آپ کے سوال کا جواب یس. جو سوشل میڈیا پہ PTI کی لیڈرشپ جو ایک گھٹیا گھناؤنا گرا ہوا کام کر رہی ہے اپنے اداروں کے سربراہوں کے لیے, یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور اس سے زیادہ ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ وہ جو ٹرینڈز چل رہے ہیں ہمارے اداروں کے سربراہوں کے خلاف, وہ ٹرینڈز آپ اس کے اگر چیک کریں وہ پاکستان سے کم چل رہے ہیں. اس میں آپ کے دشمن ممالک کے لوگ زیادہ انوالو ہیں. آپ کے دشمن ممالک جو ہے وہ آپ کے اپنے ملک کے ان اہم اداروں کے خلاف, ان کے سربراہوں کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کر رہے ہیں. اور یہ گرینڈ سازش ہے. یہ میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ PTI کے چیئرمین کا مقابلہ یا لڑائی نہ پیپلز پارٹی سے نہ پاکستان کسی اور جماعت سے, اس کی لڑائی اس ملک سے, اس کی لڑائی ہمارے اداروں سے بھی نہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کے آپ کام دیکھیں. جب IMF کا وقت پہلے جب یہ بات ہو رہی تھی, اس کے رہنماؤں نے باقاعدہ آڈیو لیز کے ذریعے بات سامنے رکھا کہ پاکستان کو پیسے نہیں ملنے چاہیے, پاکستان ڈیفالٹ کرے خدا نہ خواستہ. یہ اس کے اداروں کے سربراہوں میں آ جائیں. جس ادارے کے سربراہ کو سب سے زیادہ اسے تنقید پر نشانہ بنایا, احسان فراموشی کی دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی مثال PTI کے سربراہ نے کی. اب جس ادارے کے سربراہ کو وہ نشانہ بنا رہا ہے, اس نے اس کے ساتھ کیا کیا مجھے بتائیں. ابھی تک اس نے ایسا کیا کیا ہے اس کے خلاف جو اس کے خلاف نشانے بنا رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ شخصیات نہیں ہے, کسی ادارے کا چیف نشانہ نہیں ہے, وہ ادارہ نشانہ ہے. اس ادارے کی ساتھ کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس پورے ملک کی عوام, ہماری پوری قوم, پورا پاکستان ہمارے اس ملک کے ہر ادارے کے ساتھ کھڑا ہے. پیپلز پارٹی فوج کے ساتھ بھی کھڑی ہے, پیپلز پارٹی جوڈیشری کے ساتھ بھی کھڑی ہے, پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی کھڑی ہے, پیپلز پارٹی صحافت کے ساتھ بھی کھڑی ہے. اس ملک کے ہر ادارے کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ادارے ہمارے ہیں. ہم نے دیکھے کہ ہم نے کتنے ظلم ہوئے, ہم نے کبھی عدالتوں پہ حملے نہیں کیے, ہم نے کبھی عدالتوں پہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح چیز نہیں کی. ہاں, ان شخصیات پہ ہم نے ضرور بات کی ہوگی. جنرل ضیاء کے خلاف ضرور جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہوگی. افتخار چودھری کی بحالی میں بھی اگر پیپلز پارٹی شروع میں تھی تو افتخار چودھری پہ تنقید بھی پیپلز پارٹی نے کی, ثاقب نثار پہ تنقید پیپلز پارٹی نے کی, لیکن کبھی اس ادارے پہ حملہ نہیں کیا, ادارے کو برا بھلا نہیں بولا. یہاں پہ اداروں کے خلاف گھناؤنی اور گری ہوئی سازشیں PTI کی لیڈرشپ کر رہی ہے انفارچونیٹلی, جو کہ نہ ہی اس قوم کے ساتھ مخلص ہے نہ ہی اس پاکستان کے ساتھ مخلص ہے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.